اردو صرف اور صرف ہندوستان کی زبان ہے. یہاں جو بھی آئے وہ یا عربی بولتے آئے، فارسی بولتے ہوئے آئے، ایرانی بولتے ہوئے آئے، انگریزی بولتے ہوئے آئے، مختلف زبانیں ترکی بولتے ہوئے آئے، اردو بولتا ہوا کوئی نہیں آیا. اردو صرف اور ہماری زبان ہے. ہمیں یہ فخر ہے کہ اردو ہماری زبان ہے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے. پھر ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں اردو اگر ہماری بیٹی ہے تو ہم نے کس زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، لڑکیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں. دیکھیے اصل میں اردو جو ہے، میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ اسے ہمیشہ لشکری زبان کہا جاتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ جنگی پیمانے پر کبھی اس کا کام نہیں ہوا. کبھی دکن میں ہوا تو دہلی میں نہیں ہو رہا تھا، دہلی میں ہونے لگا تو دکن والے بھول گئے، بنگال میں فورٹ ولیم میں ہوتا رہا تو معلوم ہے یو پی میں نہیں ہو رہا ہے. یعنی جنگی پیمانے پر کبھی اس کا کام نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اردو، یہ تو سچ ہے، یہ طے ہے کہ اردو صرف اور صرف ہندوستان کی زبان ہے. یہاں جو بھی آئے وہ یا عربی بولتے آئے، فارسی بولتے ہوئے آئے، ایرانی بولتے ہوئے آئے، انگریزی بولتے ہوئے آئے، مختلف زبانیں ترکی بولتے ہوئے آئے، اردو بولتا ہوا کوئی نہیں آیا. اردو صرف اور ہماری زبان ہے. ہمیں یہ فخر ہے کہ اردو ہماری زبان ہے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے. پھر ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں اردو اگر ہماری بیٹی ہے تو ہم نے کس زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، لڑکیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑکیوں کا نصیب ہوتا ہے کہ لڑکیاں دھان کے پودے کی طرح روپی کہیں جاتی ہیں، بیار ان کی کہیں لگتی ہے، بڑی کہیں ہوتی ہیں، پنپتی کہیں ہیں، پھلتی پھولتی کہیں ہیں. وہی صورتحال اردو کی ہوئی. اس زبان ہماری تھی، اس کو اپنایا پاکستان والوں نے، انہوں نے کہا یہ میری زبان ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی اس پر تو برابر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بڑے سب میٹنگ ہوتی ہیں، بڑے سب نیتا چیختے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کشمیر میرا ہے، یہ کہتے ہیں کشمیر میرا ہے. اس پر کبھی کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اردو میری زبان ہے، آپ کی زبان نہیں ہے، آپ نے تو یہاں پر سے اس کو ہائی جیک کر کے اپنے یہاں لے لیا. ابھی میں جیسے قطر گیا تھا یا مختلف جگہوں میں جو مشاعرے ہوتے ہیں یا جو ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان جگہوں پر اردو کے لیے زیادہ گنجائشیں ہیں پھلنے پھولنے کی بنسبت ہندوستان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو، معاف کیجیے گا دراصل میں کڑواہٹ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کا مصرع ہے حیدرآباد کے کسی شاعر کا کہ چپ رہے ہم بھی تو پھر بولے گا کون. تو جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جب سے اکیڈمیز بنائی گئیں تب سے اردو کو بہت نقصان پہنچا. تو اردو کو پھر سے طاقتور یا صحت مند کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی یہ ناکارہ ادارے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے.